السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 جو صفت لازمہ متضادہ کی صفت نمبر 5 ہے، جو صفت استعلاء ہے، اس کے بارے میں آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ سبق نمبر 15 کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ سبق نمبر 15 میں ہم نے صفت رخاوت کے بارے میں سیکھا تھا، جو صفت شدت کی ضد میں تھی۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، جو صفت استعلاء ہے۔ صفت استعلاء کو میں پہلے بھی 2 بار پڑھا چکی ہوں پچھلی ویڈیوز میں، پہلے نورانی قاعدہ کی مشق کرتے ہوئے اور مخارج الحروف میں۔ تو آپ سے التماس ہے کہ پہلے آپ وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہو۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق نمبر 16 کی طرف۔ تو چلیں سیکھتے ہیں استعلاء کا لغوی اور اصطلاحی معنی و مفہوم۔ استعلاء کا لغوی معنی ہے بلندی چاہنا۔ اب بلندی کون سی ہے؟ جیسے آسمان کی بلندی ہوتی ہے، پہاڑ کی بلندی ہوتی ہے، اونچائی۔ اب اصطلاحی معنی سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں بلندی سے کون سی بلندی مراد ہے۔ اصطلاحی معنی ہے زبان کی جڑ کا تالو کی طرف بلند ہونا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ زبان کی جڑ تالو کی طرف سے بلند ہوگی، اس وجہ سے استعلاء کا لغوی معنی ہے بلندی۔ اب یہ جو صفت استعلاء ہے یہ کن حروف میں پائی جاتی ہے اور یہ کل کتنی تعداد میں ہے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ یہ حروف کل 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، اور ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ مستعلیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان 7 حروف میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، جس کی بنا پر ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو جوڑ کر پڑھا جائے تو ان کا مخفف بنتا ہے خصوہ ضغطن قذ، خصوہ ضغطن قذ۔ اگر آپ کو یاد کرنے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کا مخفف یاد کر لیں، وہیں سے آپ آسانی سے یہ 7 حروف یاد کر لیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی ادائیگی کی طرف۔ حروف مستعلیہ کی ادائیگی: جب زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے تب یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اصل حرف کیا ہے؟ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، جو لفظ ہے وہ بلند ہے۔ اب آپ یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ میں غلط تلفظ کر رہی ہوں، کہ جب زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے تب یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، یہ حروف پر ہو جاتے ہیں، ان میں تفخیم پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اب ہم مشق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے 2 حروف کی مشق میں کروں گی اور باقی حروف کی مشق آپ نے خود کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مشق کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ہم نے کیا سیکھا کہ جب زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ میں نے مخارج الحروف میں بھی بتایا تھا، زبان کی جڑ جو اقصل لسان ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے ہماری زبان شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جب اوپر کے تالو سے، جو ہمارا نرم تالو ہے، اس کے ساتھ جب جڑتی ہے تو یہ حروف موٹے، خود بخود موٹے پڑے جاتے ہیں۔ جیسے حمزہ خا زبر اخ، اخ، اور وہ ہمارا لفظ کیا ہے؟ خالدین۔ اگر ہم اس کو نرم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا خالدین کے بجائے یہ بن جائے گا خالدین، تو کاف اور ہا کا مخفف ہو جائے گا، تو یہ پوری ادائیگی غلط ہو جائے گی۔ تو یہ ہے خالدین۔ تو جب میں نے اکثر لسان کو اوپر کے تالو سے جوڑا تو اس حرف کی ادائیگی موٹی ہو گئی۔ نمبر 2 پہ ہے حمزہ صاد زبر اس، اس، صابرین، اور اگر میں اس کو نرم پڑھتی ہوں تو یہ بن جائے گا صابرین، تو یہ ٹوٹلی غلط ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس کا جو ہے مخرج کیا ہے، ان حروف کا مخرج یہ ہے کہ جب ہمارے اکثر لسان اوپر کے تالو سے جڑے گی تو یہ حرف موٹے ہو جائیں گے، صابرین۔ باقی جو حروف ہیں ان کی پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے۔ اپنے سبق کا اختتام میں یہیں پر کرتی ہوں، اسی صفت کے ساتھ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلے عنوان کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔